الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کے لیے منزل پر پہنچنا ضروری ہے۔ منزل کے راستے سے کہیں بھٹک گیا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شوق ہو، تمنا ہو۔ اگر ذیل نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے کہ ہونا ہے کامیاب، تو کہیں رہ جائیں گے، کہیں بھٹک جائیں گے۔ شوق بہت اہم ہے، اور دوسری شرط ہے کہ راستے میں جو رکاوٹیں آئیں انہیں پار کرتے چلے جانے کا ارادہ اور عزم۔ جس کے راستے میں رکاوٹیں اسی کی آئیں گی جو منزل کی طرف جائے گا۔ جو گھر بیٹھ رہا، نکلا ہی نہیں ڈر کے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، لیکن پھر منزل پر نہیں پہنچتا۔ گھر جانا ہے، جس سے محبت ہے اس کے گھر جانا ہے، محبوب کے گھر جانا ہے، راستے میں خاردار جھاڑیاں ہیں، جنگل ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، جگہ چھوڑو کہیں اور کسی اور گھر چلتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، راستہ گم۔ تو عزم کے ساتھ میں، ارادے کے ساتھ میں ان رکاوٹوں کو پار کرتے چلے جائیں، ان امتحانات سے پاس ہو کر نکلتے چلے جائیں، تب منزل ملتی ہے۔ دو شرطیں ہیں۔ قرآن نے کہا کامیاب وہ ہوں گے، مدد چاہتے ہو تم تو کامیاب، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد ملے گی دو چیزوں سے، صبر اور صلاۃ۔ صرف نماز نہیں، وہ نماز جس کے ساتھ صبر بھی ہے۔ صبر نام ہے، صلاۃ نام ہے شوق کا۔ یعنی اگر ملنے کی تمنا نہیں اللہ سے تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ صلاۃ تو شوق کا نام ہے، اور صبر اس ارادے کا نام ہے کہ سب رکاوٹوں سے ہم نکلتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن نے کہا ان دونوں چیزوں سے منزل پر پہنچو گے، اور پھر پورا آگے رکاوٹوں کی تفصیل بتائی ہے، کیا کیا آ جائیں گی، کس کس طرح کی رکاوٹیں آ جائیں گی۔ آگے کچھ امتحان پڑیں گے، اور اسے امتحانات کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے یہ کہا کہ مرنے سے مت ڈرنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ کہنا ہی مت، تمہارا کانسیپٹ غلط ہے مردہ اور زندہ کا۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ سمجھنا ہی مت، انہیں مردہ کہنا بھی مت، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ تو حسین زندہ ہیں، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے۔ جو لوگ، یزید ہمیشہ کے لیے مرا ہوا، جب یہاں تھا تب بھی مردہ تھا۔ جو لوگ اس کو رحمت اللہ علیہ ساتھ میں لگا کر نام لیتے ہیں وہ اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے۔ لعنت کے لیے کافی ہے۔ پوری تاریخ کے اندر وہ جو کسی تعصب کی وجہ سے طرح طرح کی دلیلیں نکال کر لا کے کہ عظمتوں کے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کوئی اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا ہے۔ یہ دلیل کافی ہے کے لیے۔ وہ زندہ ہمیشہ کے لیے، کبھی مرے نہیں، مردہ مت کہنا۔ جو بھی اللہ کے راستے میں ان کی نظر پر منزل تھی اور شوق تھا، تو اس کے آگے پھر بتایا کہ امتحانات آئیں گے۔
یہ مرنے اور جینے کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنا صحیح رکھنا. چلتے پھرتے قرآن نے کہا زمین پر بہت سے لوگ جو چل پھر رہے ہیں ان کی بھیڑ مردہ ہے. یہ جگہ جگہ بتایا قرآن نے، زندہ نہیں ہے یہ. اور زندہ تو وہ ہیں جو اصل زندگی کی جگہ کی طرف لگاتار نکلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کی راہ میں جو لگا ہوا ہے وہ زندہ ہے، اللہ کی راہ سے غافل جو ہے وہ مردہ ہے. تو پہلے تو یہ تصور ٹھیک کرو مردہ منزل پر نہیں پہنچتا، صرف زندہ کامیاب ہوتا ہے. اپنی زندگی اور موت کے تصور کو ٹھیک کرو. اس کے آگے فرمایا کہ پھر امتحان آئیں گے کئی طرح کے، ضروری ہے اس سے نکلنا، ان امتحانوں سے گزرنا کا لازماً آئیں گے منزل پر پہنچنے کے لیے. 5 پیپر سے بتائیں جو دینے ہوں گے. اس سے گھبرا گئے کہ کہیں اور چلے چلتے ہیں تو پھر تو گمراہ ہو گئے نا، پھر نہیں پہنچے منزل پر. تو اس سے تو ہٹنا نہیں ہے، ان سے گزرنا بھی ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں پیپر دینے ہوں گے، تمہارا امتحان لے کر رہیں گے اگر تم وہاں منزل کی طرف بڑھنے کی بات کر رہے ہو تو. اب اس پر آگے کہا کہ جو پیپرز ہیں اس میں پہلا یہ 5 پیپرز بتائیں جو دینے ہوں گے. ایک خوف کا، ایک بھوک کا، ایک نقص اموال، مالوں کے نقصان کا، جان کے نقصان کا، اور ثمرات، پھل. اب ثمرات کا مطلب کیا ہے پھر میں آگے پیپرز کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اگر ان 5 امتحانوں سے گزرنا ہوگا لازماً، اس میں سے بیچ میں مت رک جانا. یہ پہلا خوف ہے. خوف کس کو کیا ہے یہ اگر معلوم ہو جائے تو اس کا پورا کیریکٹر پتہ چل جاتا ہے. کس بات سے ڈر رہا ہے، چھاپا پڑ جائے گا، معلوم ہو گیا کس طرح کا آدمی، گھر میں کس طرح کی چیزیں ہیں جن سے ڈر رہا ہے، کیریکٹر معلوم ہو جاتا ہے کہ خوف کس بات کا ہے. مجھے کوئی مار نہیں دے، خود غرضی ہے، اپنی جان سے ڈرتا ہے. امت نہ مر جائے، یہ اچھا خوف ہے. یہ خوف کون سا ہے، کس کو کون سا خوف ہے، اس سے پورا کیریکٹر معلوم ہوتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاس کر پائے گا یا نہیں، اس امتحان سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا. تو ایک بات تو پہلے تو ان چیزوں کو واضح رکھے کہ اس امتحان کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ خوف تو زندگی میں آئیں گے، لیکن ہمارا خوف کون سا ہو اور کن چیزوں سے ہم بے پرواہ ہو جائیں. دوسرا پیپر بتایا بھوک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک کی بھی بہت قسمیں ہیں. کس طرح کی بھوک ہے؟ عزت کی بھوک ہے، شہرت کی بھوک ہے. جس کے شوق کی منزل اونچی ہوتی ہے اس کا خوف بھی بلند ہوتا ہے، اس کی بھوک بھی بلند ہوتی ہے، اونچے مقام کی ہوتی ہے. بھوک کس بات کی ہے؟ بھوک دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، یا بھوک اقتدار کی ہے، پاور کی. ایک بھوک شہادت کی بھوک ہے. جب اللہ کے راستے میں ہے تو اسی راستے میں ہی رہیں اور اسی راستے سے میں یہاں سے دنیا سے گزر جائیں، یہ شہادت کی بھوک ہے. تو بھوک کیسی ہے، یہ امتحان آئے گا. وہ پہلی طرح کی جتنی بھوکیں ہیں وہ سب یہاں فیل کر دیں گی، اس کو پاس کر کے آگے نہیں جا پاؤ گے. یہ بھوک جو ہے یہ آگے لے کر جائے گی. کہا قرآن نے وہ تو وہ لوگ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ تو ہیں جو اپنی مراد پا گئے، یہ کراس کر گئے پیپر، نکل گئے بہت اچھے گریڈ سے پاس کر کے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ شوق میں ہیں کہ بس کب نمبر آتا ہے، انتظار میں ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا. یہ شوق نہیں ہوا تو نہیں پہنچیں گے منزل. ایک امتحان یہ ہوا. تیسرا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان ہو جائے گا.
مال کا نقصان، اس میں بھی جگہ جگہ قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ اپنا تصور، اپنا کانسیپٹ ٹھیک کرو۔ یہ یہاں پر مال رکھے ہیں، جمع کیے، اب ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، ڈی ویلیو نہیں ہو جائے، قیمت نہیں گھٹ جائے، رکھے رکھے، چور چوری نہیں کر لے، ڈاکہ نہیں پڑ جائے، چھاپا نہیں پڑ جائے، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ اور کہا قرآن نے کرتے کیا ہو تم؟ یہ عام طور سے کرتے کیا ہیں لوگ، وہ جو فیل ہو جانے والے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میت کا ترکہ بھی کھا جاتے ہیں سمیٹ کے، مرنے والے کا سب خود ختم کر جاتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے، بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیتے، یتیموں کو نہیں دیتے، وہ خود ختم کر جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال اکٹھا کرنے کی محبت بڑھ گئی دل میں کہ اکٹھا ہو جائے، تو کیا کرو گے اتنے کا؟ یہ تو تم نے اس درجے تک کوئی نہیں پہنچا تو غریب ہے، لیکن کوئی اس درجے پہ پہنچ گیا کہ کھاتا ہے ٹھیک سے، اچھا کھا لیتا ہے، اچھا پہن لیتا ہے۔ جو نہیں پہنچا وہ ہے غریب، اس کے لیے ذمہ داریاں ہیں کچھ اور دوسروں کی۔ اچھا پہن لیتا ہے، رہنے کو ٹھیک گھر ہے، پھر تمہاری ضرورتیں اور کیا ہیں اس سے آگے؟ تھوڑی سی کچھ اور ہیں ضرورت، وہ جمع کرنے کی تو کوئی حد نہیں ہے، سب آن پیپر رہتا ہے، کاغذ پر، جو زندگی میں کبھی کام نہیں آتا، کسی جگہ کام نہیں آتا زندگی کے اندر، اور خوش ہوتا رہتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، تو بڑھتا نہیں ہو۔ قرآن نے کہا بڑھنے کا، مال کے بڑھنے اور گھٹنے کا تم فلسفہ ہی نہیں جانتے، اس دھوکے میں ہو تو یہ سب فیل ہو رہے ہیں، امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو ایسی جگہ لگا دینا کہ بغیر محنت کے بڑھ جائے، سود پر دے دیتے ہو۔ ایک بڑھنے کا طریقہ وہ ہے، فرمایا نہیں بڑھتا ایسے، وہ فیگرز میں بڑھ جائے گا، اعداد و شمار کے اندر انکوں میں تو بڑھ جائے گا، لیکن ایسی جگہ جگہ بے برکتی ہوگی کہ بڑھا ہوا کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ کاغذ پر بہت زیادہ چاہے تمہیں نظر آ رہا ہو کہ ہو گیا، لیکن جو مال تم دو گے اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو، وہ بڑھ جائے گا۔ اگر تمہاری کیلکولیشنز یہاں پر ایسی ہیں کہ ہم دے دیں گے، مدد کریں گے، لوگوں کو دیں گے تو کم ہو گیا ہمارے پاس سے، اور ہم نے کہیں ایسے لگایا کہ کھچ کھچ کر ہمارے پاس آ رہا ہے تو بڑھے گا ہمارا مال، یہ الٹی ہے، غلط ہے۔ جس نے تمہیں یہاں بنایا، جس نے یہاں کچھ اصول رکھے اور جس نے ضابطے رکھے، اس نے بتا دیا، تمہاری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود میں تو بے برکتی کر دیتا ہے اللہ، صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہا کہ وہ لوگ جو وما آتیتم من زکات، یہ زکات کے طور پر جو دیتے ہو تم، تریدون وجہ اللہ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ ہیں بڑھانے والے، ان کا بڑھتا ہے۔ اس میں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کیسے کتنی بچ جائے، کہاں کہاں ڈیوائیڈ کر دیں، کچھ بچوں کے ان کے نام کر دیں تو زکوٰۃ کم ہو جائے گی، آگے بڑھتا ہے ایسے ہے۔ اور یہ تو پاگل ہو گئے ایسے لوگ، قرآن نے کہا، یہ پاگل میں نہیں کہہ رہا، کہا خبتی ہو گئے، جیسے کوئی شیطان کسی کو چھو لے، شیطان جن تھا نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں اثر ہو گیا، ان کے اوپر اثر ہو گیا، یہ سایہ ہے، تو کہ شیطان جیسے جسے کہا کہ یہ اثر یہ ایسا ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ جائے گا۔ الذین یاکلون الربا، یہ جو سود کھانے والے جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، تم سمجھتے ہو کہ اسٹیبلشڈ ہے، قائم ہے، یہ ایسے قائم ہے، ایسے اسٹیبلشڈ ہے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے چھو کر انہیں خپتی بنا دیا ہو، یعنی ان پر آ گیا ہو، سوار ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں اثر ہو گیا اس کے اوپر۔ تو کسے کہتے ہیں آپ؟ وہ جو بہکی باتیں کرتا ہے، اپنی جگہ سمجھتا ہے ٹھیک ٹھیک بول رہا ہوں بالکل، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس پر اثر ہے، یہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کہا قرآن نے آگے، یتخبط، خبتی کر دیا ہے،
اسے شیطان نے، وہ ایسے ہے اسٹیبلش قائم، اپنی جگہ سمجھ رہا ہے کھڑا ہوں میں، صحیح اسٹیبلشڈ ہوں، اس لیے کہ دیکھو باتیں کیسی بے کی سنو کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ انما البیع مثل الربا، یہ بزنس اور سود ایک ہی چیز ہے، بزنس ہی تو ہے وہ، اور کیا چیز ہے یہ؟ کہہ کہ یہ دیکھو کتنی بے کی باتیں کر رہا ہے، یہ ہے وہ جس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے. تو یہ بڑھتا نہیں، نہ وہ اسٹیبلشڈ ہے نہ وہ قائم ہے، ان کی بے برکتی ہوتی ہے. بڑھتا تو اس کا ہے صدقات جو تم دیتے ہو، یہ بڑھتا ہے. یہ تمہاری سامنے کی کم عقل لوگوں کے فلسفے سے بالکل الٹا ہے، جو اصول اللہ نے یہاں پہ رکھا ہے ضابطہ، کہ وہ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ پرورش کرتا ہے اس کی، تمہارے مالوں کی جو تم دیتے ہو. یہ تو مال کی بات ہوئی. اور رکھے طرح طرح کے ڈر ہوتے ہیں بہت سے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ڈی مانیٹائز ہو گیا، ڈی مانیٹائزیشن، ان کا کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، رکھے تھے جتنے ختم، کام ہی نہیں آئیں گے، سکہ ہی نہیں چلے گا. اب یہاں دنیا میں تو باتیں کر رہے ہوں کہ یہ نوٹ ختم کرنے کے بعد یہ سب کرنسی نہیں، یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کرو ایک دوسرے کو، تو یہاں سے ٹرانسفر کر دو جہاں تمہیں جانا ہے. یہ کرنسی کام ہی نہیں آئے گی، چلے گا نہیں یہاں کا سکہ جو رکھے ہو، اور کس کے کام آئے گا؟ پھر تمہارا یہیں پر رہ جائے گا. پھر اگلا امتحان ہے، اس سے آگے کا جو اگلا ٹیسٹ بتایا، وہ کہا نقص انفس، جان کا نقصان. اب جان کے بارے میں بھی ذہن میں معلوم ہونا چاہیے کہ جان کیا ہے. یہ جان تو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو آگے جا رہی ہے، زندگی تو باقی ہے ہمیشہ. جسے لوگ مرنا کہتے ہیں، یہ تو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونے کو کہہ رہے ہیں، اسے موت کہہ رہے ہیں، ورنہ جان تو ہے، وہ نفس تو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ آگے جا رہا ہے سفر پر اپنے. اس جان کے نقصان سے ڈر لگتا ہے. جان کے نقصان کا جو اصل قرآن نے کہا کہ تمہیں کیا خیال رکھنا ہے، تمہیں ایمان لانے والوں کا فلسفہ کیا ہے. اگر ایک شخص کی جان لے لی تو تم نے ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو ختم کر دیا. اور ایک شخص کو یہ چلتے پھرتے مردے، ان میں سے ایک کو زندہ کر دو، ایک کو اگر بچا لیا تو ساری انسانیت کو بچایا، ایسا ہو گیا. مردوں کی بھیڑ ہے پوری، زندگی بخشو کسی کو. تو جان کا فلسفہ تو یہ ہے، اپنی جان سے ڈرتے ہو. اور ان میں سے اب تم نے کسی کے اوپر زندہ کو قتل کر دیا، کچھ لوگ تو وہاں کر رہے ہیں ہتھیاروں سے، کچھ زبانوں سے بیٹھے کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کو کافر قرار دے دیا، یعنی کافر یعنی مردہ. کچھ تو زندوں کو مردہ کر رہے ہیں گھر بیٹھ کر، کچھ ہتھیار لے کے نکل کے زندوں کو مار رہے ہیں، کہا جیسے پوری انسانیت کو مار دیا تم. تو زندگی عطا کرو، تمہاری زندگی اس کے ساتھ جائے، بہت لے کر اس کا سب کا وزن ساتھ میں لے کر جائے. اس نقصان سے ڈرنے کی، پوری انسانیت کے نقصان کی بات سوچو، ان کے نقصوں کے، ان کی جانوں کی بات کو سوچو. والثمرات، ثمر کہتے ہیں پھل کو، پکے ہوئے پھل کو. جب پک کر کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، چاہے گر جائے، چاہے آپ توڑ لیں یا کچے پہ، چاہے جب پال ہو کے کھانے کے لائق ہو، اب ثمر ہوا ہو، اس سے پہلے ثمر نہیں تھا، پھل، پکا ہوا پھل. ایک پیپر اس کا ہوگا. یہ پکا ہوا پھل تو سڑ جاتا ہے بہت جلدی، کچے کو تو پال رکھتے ہیں، اب ثمر بنا، اب جلدی سے سڑ جاتا ہے، پھر بہت جلدی سڑتا ہے. یہ ثمرات. اب اس کے نقصان سے یہ فرمایا کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہیں سے نکالے یہ ثمرات، اسی زمین سے. تم تو آگے بڑھ جاؤ گے، یہ یہاں کے نکلے ہوئے ہیں. تو پھر اس کی محبت کیوں دل میں آ رہی ہے، یا اس کا خوف کیوں، ضائع ہو جائیں گے کیوں دل میں آ رہا ہے؟ یہ تو سب یہیں ختم ہونے، چند دن نہیں کھائے تو سڑ بھی جائیں گے. یہیں کے تھے نا، اور فرمایا کھاؤ، کھانا منع نہیں ہے. کلوا من ثمرہ، اس میں سے کھا سکتے ہو تم،
جو تمہیں ملے، یعنی جو کچھ بھی تمہیں پروفٹس ہوئے وہ سب ثمر ہیں، اسے کھا سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے، اذا اثمرا، جب جیسی یہ پکیں، فآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل کاٹو اس کا حق ادا کر دینا، جس دن کاٹو اس دن حق اس کا ادا کر دینا۔ ثمر کا یہ کہا جس دن، اذا اثمرا، جس دن پک جائے اسی دن اس کا حق ادا کر دینا۔ کیوں انتظار کرتے سال بھر زکوٰۃ کا؟ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو دینے والے، جو ڈنڈی نہیں مارنے والے۔ سال بھر کیوں کرتے ہیں انتظار؟ آئی انکم ہم نے دے دیا، حق ادا کر دیا، اب کوئی حساب نہیں لگانا ہے، بے فکر ہیں۔ جو ایگزیکٹ کیلکولیشن تھی اگر اس سے کچھ زیادہ چلا گیا، ارے بڑھ کر مل جائے گا، سال بھر بعد دیتے نا، ابھی سے تم نے دیا، اس بیچ میں بڑھ جائے گا تمہارا، اور تو یہ تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ تم نے اگر ہاتھ کیا تو کہتا ہے جس دن آ جائے نا اس دن دے دو، سکون سے۔ اب سال بھر بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں آ رہا، بیچ میں کوئی لاس واس ہوا تھا تو زکوٰۃ نہیں ہے وہاں، جب ہوئے تو جتنا ہوا تھا اس میں سے دے دو، جب فصل کٹے اس دن دے دو، اس کا حق ادا کر دو۔ یہ کہا، یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ضابطہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں مت دینا، لیکن یہ تو امتحان کو پاس کرنے کے مراحل بتا رہا ہوں کہ بڑا آسان ہو جاتا ہے امتحان پاس کرنا، یہ سال بھر میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر نہ کوئی پلاننگ کرنی ہے، نہ کوئی بات کو کسی طرح کے اس کے اندر پھندے بنانے ہیں کہ کیسے کم ہو اور کیسے کیا ہو، یہ تو بڑا بوجھ آ گیا۔ اچھا بہت ہے نا، نکال بھی دی، چلو رکھ دیے، تھوڑا تھوڑا کر کے سال بھر خرچ کریں گے، جو سال بھر آگے تک کرو گے اس کے مقابلے میں سال ایڈوانس میں کیوں نہیں کرتے؟ اور ایڈوانس تھوڑی، جب جس دن آیا اس دن کر دو۔ تو کہا اس کا ثمر کا حق یہ ہے، کھانا کھا لو، لیکن اس کا کچھ حق بھی ہے، وہ حق نکال دینا پہلے، جیسی تمہارے ہاتھ پک کر آ جائے تو وہ اس حق کو دے دو، ادا کر دو۔ یہ اتنی چیزیں بتائیں، اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی اللہ صلوات بھیجتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، انسانوں میں انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آتا ہے آپ صلوات بھیجتے ہیں۔ اس سے اونچا مقام کوئی ہوگا کہ اللہ آپ پر صلوات بھیجے؟ کیا ان کے اوپر اللہ کی صلوات، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات ان کے اوپر، یہ ہے مقام ان کا جو اس سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ پہنچ گئے منزل پر۔ منزل پر اس دنیا میں رہتے ہوئے تو صرف وہ لوگ پہنچے جنہیں اللہ نے چنا تھا، جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے تھے ڈائریکٹ، باقی کوئی نہیں پہنچا، سب راستے میں ہے، معلوم۔ خیال رکھنا ہے آگے قریب پہنچ گئے تب بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور طرف نکل جائیں، وہ چاہے جتنا آگے کوئی پہنچ گیا ابھی ہے راستے میں۔ تو راستے کے مصیبتیں یا رکاوٹیں وہ شوق ختم کر دیتا ہے، اسے تو کراس کرنا ہے، وہ عزم اور ارادہ جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو پار کر دیتا ہے، پھر تکلیفیں نہیں محسوس ہوتی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہیں پر ساتھ میں بتایا، جب آتی ہے نا جسے دنیا والے مصیبت کہتے ہیں، نقصان ہو گیا، کچھ کھو گیا، سڑ گیا، چور نکل گیا کہیں پر کسی جگہ، تو پریشانی نہیں اپنی، اب پہنچ گیا وہاں اللہ کے پاس، ٹرانسفر ہو گیا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی اللہ کے لیے تھے۔ اللہ کے لیے کیا؟ اللہ کا کوئی کام ہے آپ سے رکا ہوا؟ وہ تو غنی ہے، ضرورت ہی نہیں اسے۔ یہاں پر تو کوئی بزرگ ہوں آپ کے تو ان کے تھک گئے ہوں تو پیر دبا دیں، اللہ کے لیے کیا کریں گے آپ؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ نے اس کائنات بنایا، کائنات میں یہ دنیا بنائی، اس دنیا میں تمہیں رکھا کسی مقصد سے، تو اس کا جو منصوبہ تھا ہم تو اسے پورا کرنے کے لیے ہیں، اس لیے یہاں پر رکے ہوئے بس۔ انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، کہ ہم اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور پورا کر کے چلے جائیں گے وہیں۔ پریشانیاں مصیبت پہ جب یہ کہتے ہیں لوگ، جو یہ کہتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے صلوات کہتے ہیں کا مطلب خالی زبان سے نہیں کہتے، دل سے انہوں نے کہا کہ پہنچ گیا اللہ کے پاس، ہم تو خود ہی اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے استاد ترجمہ کرتے تھے اس کا کہ
سامان تو پہنچ گیا، اب ہم بھی آنے والے، کسی نقصان پر کوئی کہتا ہے انا للہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سامان پہنچ گیا، ہم آنے والے ہیں، اللہ کے پاس ملے گا، یہاں جو نقصان اس کا بدلہ دے گا، وہ اس کے راستے میں جو مصیبتیں آئیں تو وہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں مصیبتیں، اس پر نہیں گزرتی، امتحان بڑے آسان ہو جاتے ہیں، پیپر ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، جن میں شوق ہے اور ارادے تھا تو تیاری بھی کی تھی ان کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پیپر ٹف ہوتا ہے۔ اب جو بیٹھے کہتے ہیں بڑا سخت پرچہ کر رہا ہے، بڑا ٹف والا دے رہا ہے، وہ ٹف اس کے لیے نہیں ہوتا، اس پر سے نہیں گزرتی وہ مصیبتیں۔ دوسرے کہتے ہیں بڑی مصیبتوں کے اندر اس کو محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ منزل کا شوق ہے سامنے، اس شوق کے اندر تو پھر کچھ بھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی تکلیفیں آئی تھیں، یہ دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تکلیفوں سے گزر رہا ہے، اتنا آسان ہو جاتا ہے وہ۔ کہا اقبال نے، شوق تیرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، تیرا قیام بھی حجاب، تیرا سجود بھی حجاب، یہ کھڑے ہونا، سجدے کرنا، یہ سب ختم، یہ تو حجاب آ گیا، پردہ، یہ اٹھک بیٹھک رہ جائے گی خالی۔ اگر شوق نہیں ہوا تمہاری نماز کا اصل امام، اللہ سے ملنے کی تمنا، اور صبر اس کے ساتھ ہو، سب رکاوٹوں کو اب پار کریں گے، ان سارے امتحانوں کو پاس کرنا ہے، جب تک یہاں پر ہیں تو کامیابی تو آئی نہیں، منزل پر پہنچنا ہے آخری دم تک، منزل کا پتہ معلوم ہو تو پھر یہ خوف بھی ختم ہو جاتے ہیں، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کے مرتبے بلند ہو جاتے ہیں، خوف اونچے مقام کا، بھوک اونچے مقام کی، کس کس چیز کی بھوک ہے، تمنا کس چیز کی ہے، ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، وبشر الصابرین، کہا کہ ان کو خوشخبری سنا دو، یہ کامیاب ہو جائیں گے، جو ایسے جن میں یہ عزم ہے کہ ان رکاوٹوں کو، ان امتحانوں کو پاس کرنا ہے، ان رکاوٹوں کو کراس کرنا ہے، ان سب کے لیے خوشخبری۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ان کو اللہ مل جاتا ہے، جس کی راہ میں چلے اب وہاں تک پہنچ گئے، فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ کے پاس آنے والے ہیں، آپ ہی کے پاس پہنچنے والے، پہنچ گئے تو اس کا انعام وہ خود بن گیا، اب اس سے بڑا اور دوسرا کوئی انعام ہی نہیں، پہنچ گئے یہ منزل۔ اس سے پہلے اس سفر کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا، یہ ہیں وہ لوگ، اولئک ھم المہتدون، ہدایت، صحیح راستے پر جا رہے ہیں، بالکل سچ، ٹھیک، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کے زندگی کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، دوسرے سمجھتے ہیں جن چیزوں سے پریشان ہیں ان کے لیے مصیبت بچتی نہیں، یہاں دنیا میں کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، قصے مشہور ہیں، اگر کہیں لیلا مجنو کے، کہیں شیری فرہاد کے، تو زندگی لگائے ہوئے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ شوق کی منزل محبت کی منزل ہوتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے، پھر عشق کی منزل ہوتی ہے، اس میں کوئی تکلیف کسی کو محسوس نہیں ہوتی، اس میں سخت امتحان بھی محسوس نہیں، اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ان چیزوں میں کمی ہے، تو خالی آپ ادھر ادھر سے نہ چلتے چلتے کچھ پڑھائیں بیٹھ گئے پیپر دینے کے لیے، یہ کچھ امپورٹنٹ پوچھ لیا ہے ادھر ادھر سے، اب پیپر دینے کے لیے بیٹھ گئے، یہ تو ایک مسلسل سفر صلات کے ساتھ میں، وہ صلات جو صبر کے ساتھ میں ہو۔ فرمایا ہدایت، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت بالکل صحیح راستے کے اوپر چلے جا رہے ہیں، یہ ہے کامیابی یا فلاح۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کے راستے کی طرف لے جائے، اور جتنے پیپر راستے میں آئے کوئی ڈراپ نہیں کرے، کوئی یہ نہیں کہے اچھا اب اگلے سال دیں گے، ذرا اب اور تیاری کر کے، جس نے کہا اور تیاری کر کے اگلے سال دیں گے، پہلے نہیں کی تھی وہ بات کو بھی نہیں کرتا۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے وہ جانتے ہیں، جس نے کہا اگلے سال بہت کر لوں گا، اس سال ذرا نہیں ہے، وہ اگلے سال نہیں کرتا۔ یہ تو آپ اس وقت سے بنا لیں کہ آ رہا ہے اب یہیں سے کریں گے، ان سب کو کراس کر کے نکلنا ہے، کامیاب ہوں گے، منزل پر پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو منزل کے اوپر پہنچائے، منزل پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم۔